بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کل ہم نے لینگویجز، ہائی لیول لینگویجز کچھ پڑھی، جس میں سی لینگویج ہم نے پڑھی، سی پلس پلس، اس کے بعد ویژول بیسک، پھر ہم نے سی شارپ پڑھی۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جاوا۔ جاوا از اے ہائی لیول لینگویج ڈیولپڈ بائی سن مائکرو سسٹم۔ مائکروسافٹ کی طرح ایک اور کمپنی ہے جو کہ سافٹ ویئرس اور پروگرامس بناتی ہے، تو اس کا نام ہے سن مائکرو سسٹم۔ تو سن مائکرو سسٹم والوں نے جاوا لینگویج بنائی تھی کچھ سالوں پہلے۔ اٹ از ویری سملر ان سینٹیکس ٹو سی اینڈ سی پلس پلس۔ اس کا سینٹیکس یا اس کے اندر پروگرام لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل سی اور سی پلس پلس کی طرح کا ہے۔ In Java, the user can write all types of programs as those written in other programming languages and small programs that can be embedded in a web page accessed through internet. Java ایک بہت بڑی اور کمپریہنسو لینگویج ہے، پروگرامنگ لینگویج ہے۔ اس میں ہر طرح کے پروگرامس، چھوٹے پروگرامس یا چھوٹے سافٹ ویئرس یا بڑے سافٹ ویئرس بنائے جاتے ہیں، اور اس میں کچھ اپنی ایسی کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ باقی لینگویجز کی نسبت زیادہ پاپولر ہے۔ وہ انٹرنیٹ پروگرامنگ ہے۔ انٹرنیٹ کے لیے، کسی ویب پیج کے لیے، کسی ویب سائٹ کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں بھی پروگرامنگ کرتا ہے۔ جاوا از این آئیڈیل لینگویج فار نیٹورک کمپیوٹنگ۔ نیٹورک کمپیوٹنگ یا نیٹورک پروگرامنگ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر ایسے سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں جو جن کے لیے نیٹورک یا انٹرنیٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے، جیسے کہ کمیونیکیشن کے سافٹ ویئرز ہیں، ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کے سافٹ ویئر ہیں، جیسے سوشل میڈیا کے سافٹ ویئرز ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، زوم وغیرہ، اور بہت سارے انٹرنیٹ یا نیٹورکنگ کے سافٹ ویئر ہیں۔ اس طرح کے سافٹ ویئرس کے لیے جاوا جو ہے نا بہت زیادہ آئیڈیل سمجھی جاتی ہے۔ اٹ از یوز فار رائٹنگ پروگرامس فار وائڈ رینج آف ڈیوائسز، کمپیوٹرز اینڈ نیٹورکس۔ نہ صرف انٹرنیٹ یا نیٹورکنگ کے لیے بلکہ ڈیوائسز کے لیے جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں، جیسے کسی ہارڈ ویئر کے لیے کسی سافٹ ویئر کی ضرورت پڑ جائے، کسی موبائل کو چلانے کے لیے، یا اس طرح کے چھوٹے واچز، ڈیجیٹل واچز ہو گئے، کیلکولیٹرز ہو گئے ڈیجیٹل، اس طرح کے ڈیوائسز کے لیے، اور کمپیوٹرز کے، ایون کمپیوٹرز کے ہارڈ ویئر کے لیے بھی جاوا کے اندر پروگرامنگ ہوتی ہے۔ It is widely used in web application. The current version of most of the web browsers are made Java enabled. جتنے ویب براؤزرز ہیں جن کی مدد سے آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، جیسے موزیلا فائر فاکس، انٹرنیٹ ایکسپلورر، کروم، گوگل کروم، تو اس میں اگر آپ اس کی سیٹنگز میں اور آپشنز میں جائیں تو وہاں آپ کو جاوا کا ذکر ضرور ملے گا۔ جاوا انیبلڈ اگر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جاوا کے جتنے سافٹ ویئرز ہیں وہ اس براؤزر کی مدد سے یوز ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں، جو آن لائن گیمز ہوتی ہیں، میکسیمم آن لائن گیمز جو ہیں ان میں بھی جاوا کے پروگرامز استعمال ہوتے ہیں۔ A few browsers that support Java are Microsoft Internet Explorer, Firefox, Mozilla۔ بہت سارے براؤزرز ہیں یا انٹرنیٹ ایکسپلوررز ہیں جو کہ جاوا کو یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس جو ٹاپک ہے دیٹ از کمپائلر۔ بیسیکلی جب ہم کوئی پروگرام بناتے ہیں تو وہ کسی خاص لینگویج کے کوڈ میں یا اس کے سینٹیکس میں بنایا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ سی میں بنا رہے ہیں تو سی کا سینٹیکس یوز کرتے ہیں، اگر جاوا کا پروگرام بنا رہے ہیں تو جاوا کا سینٹیکس یوز کرتے ہیں۔ ہائی لیول لینگویج میں جب ہم پروگرام بناتے ہیں تو اس پروگرام کو کہا جاتا ہے، یا ہمارا جو کوڈ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سورس پروگرام۔
سورس پروگرام ہمیں یعنی یوزرس کو تو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جو کمپیوٹر ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے بنایا ہوتا ہے اس کو اس وقت تک سورس پروگرام کی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کوئی ٹرانسلیٹر اس کو مشین لینگویج میں یا آبجیکٹ پروگرام میں کنورٹ نہ کر دے۔ سو کمپائلر ہمارے پاس ایک ٹرانسلیٹر ہے جو کہ ہائی لیول لینگویجز کے سورس پروگرام کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو آبجیکٹ پروگرامز۔ جب آپ کا کوڈ، جب آپ کا پروگرام کنورٹ ہو جاتا ہے یوزنگ کمپائلر یا انٹرپریٹر آبجیکٹ پروگرام میں، تو تب اس پروگرام یا اس سافٹ ویئر کا کسی بھی کمپیوٹر کے اوپر چلنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی سافٹ ویئر آتے ہیں یا ہم جو بھی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں وہ آبجیکٹ پروگرام کی شکل میں ہوتے ہیں، نہ کہ سورس پروگرام کی شکل میں، کیونکہ سورس پروگرام کوئی بھی ڈیلر یا کوئی بھی پروگرامر آپ کو سورس پروگرام نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو آبجیکٹ پروگرام دیتا ہے، یعنی آپ کو وہ جو فائنل سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ آپ کو دیتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر پہ رن ہونے کے یا ایگزیکیوٹ ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ سو simple is that کہ compiler is a translator which translate a source program into object program of a computer system. Source programs consist of statements written in high، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سورس پروگرام کیا ہوتا ہے، جو آپ ٹائپ کرتے ہیں، جو آپ پروگرام بناتے ہیں کسی بھی لینگویج کے اندر، اس کو سورس پروگرام کہا جاتا ہے۔ When it is translated with the compiler into machine language، جب وہ مشین لینگویج میں یعنی اس کمپیوٹر کی لینگویج میں جب وہ کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کمپیوٹر کو اس کو چلانا ممکن ہو جاتا ہے، اس کو رن کرنا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ مشین یا کمپیوٹر جو ہے وہ صرف مشین لینگویج یا بائنری لینگویج سمجھتا ہے، جبکہ سورس پروگرام ہمارا انگلش لینگویج میں ہوتا ہے۔ ہم انگلش لینگویج کو یوز کر کے اس کو ٹائپ کرتے ہیں، انگلش لینگویج کمپیوٹر کو ڈائریکٹلی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب وہ کنورٹ ہو جاتا ہے مشین یا بائنری لینگویج میں تو اس پروگرام کو پھر آبجیکٹ پروگرام کہا جاتا ہے۔ آبجیکٹ پروگرام is understandable by computer processor but difficult for a human to read and understand because it consists of zeros and ones۔ آبجیکٹ پروگرام آپ کو میں نے پہلے بتایا جیسے کہ یہ کنورٹ ہو جاتا ہے مشین لینگویج میں، تو مشین لینگویج یعنی کمپیوٹر لینگویج ہے، تو کمپیوٹر کو یا اس کے پروسیسر کو وہ آسانی سے وہ اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، اس کو چلا بھی لیتا ہے۔ لیکن اگر یہی مشین لینگویج یا آبجیکٹ پروگرام اگر ہمیں پڑھنے کو دیا جائے تو چونکہ یہ لاکھوں کروڑوں زیروز اور ونس کی شکل میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس کو نہ تو سمجھ سکتے ہیں نہ ریڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ٹرانسلیٹر جو ہے وہ انٹرپریٹر ہے آپ کے پاس۔ انٹرپریٹر بھی جو ہے یہ ہائی لیول لینگویج کو کے سورس پروگرام کو کسی بھی مشین یا کسی بھی کمپیوٹر کے آبجیکٹ پروگرام یا بائنری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنے کے کام آتا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات لازمی ہے سمجھنا کہ جو انٹرپریٹر ہے اور کمپائلر ہیں تو دونوں ٹرانسلیٹر، دونوں کا کام سورس پروگرام کو کنورٹ کرنا انٹو آبجیکٹ پروگرام لیکن دونوں کے اس کام کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ چینج ہوتا ہے۔ دونوں ہی ٹرانسلیٹر ہیں لیکن دونوں کا ٹرانسلیشن کا جو میتھڈ ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ جو انٹرپریٹر ہے ٹرانسلیٹ ون انسٹرکشن ایٹ اے ٹائم اینڈ ایگزیکیوٹ اٹ امیڈیٹلی بیفور ٹرانسلیٹنگ دا نیکسٹ انسٹرکشنز۔ اگر آپ کے پروگرام میں لیٹ سپوز کوئی چار انسٹرکشنز ہیں تو یہ جو کمپائلر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، پہلے چاروں انسٹرکشنز کو کنورٹ کرتا ہے مشین یا آبجیکٹ پروگرام میں،
اور اس کے بعد اس کو ڈائریکٹلی چلا لیتا ہے. یعنی یہ اگر آپ کے پاس کوئی پیراگراف ہے، لیٹ سپوز یہ والا، اس میں 1 2 3 4 5 اور یہ 6، اگر کمپائلر ہے تو کیا کرے گا، یہاں سے سورس پروگرام سے ریڈ کرنا سٹارٹ کرے گا، لاسٹ تک جائے گا، زیروز اینڈ ونس تک جائے گا فار ایگزامپل، اور یہ پورا پیراگراف پڑھنے کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کر دے گا، یعنی کنورٹ کر دے گا آبجیکٹ پروگرام میں. اس کے بعد جو ہے یہ اس کو چلائے گا، رن کرے گا. انٹرپریٹر ایسا نہیں کرتا. انٹرپریٹر کو بھی لیٹ سپوز اگر ہم سپوز کریں کہ یہی ہمارا پروگرام ہے، کچھ 4-5 لائنیں ہیں، اگر انٹرپریٹر کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے دی جائیں تو وہ کیا کرے گا، ہم سپوز کرتے ہیں کہ ایک جو لائن ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے یا ایک انسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کتنے انسٹرکشن ہے، 1 2 3 4 5 اور 6. اگر یہ 6 انسٹرکشن ہے تو انٹرپریٹر انسٹرکشن نمبر 1 کو ٹرانسلیٹ کرے گا اور اسی وقت اس کا آؤٹ پٹ بھی دے دے گا، یعنی اس کو چلا کے اس کا آؤٹ پٹ بھی ہمیں پرووائڈ کر دے گا. اس کے بعد دوسری لائن یا دوسرے انسٹرکشن کو ریڈ کرے گا، اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا اور اسی وقت اس کا جو ہے الگ سے آؤٹ پٹ یا الگ سے اس کو چلا کے ہمیں بتا دے گا اس کا آؤٹ پٹ. اسی طرح یہ لائن بائی لائن ٹرانسلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو چلاتا بھی جائے گا، جبکہ کمپائلر جو ہے ٹرانسلیٹ پورے پیراگراف کو یا پورے انسٹرکشنز کو پڑھ لیتا ہے اور ایک ہی باری میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے اور لاسٹ میں اس کو چلاتا ہے، جبکہ انٹرپریٹر انسٹرکشن بائی انسٹرکشن یا لائن بائی لائن ٹرانسلیٹ بھی کرتا جاتا ہے اور اس کو اسی وقت چلاتا بھی جاتا ہے. اچھا بچے 2 منٹ ویٹ کرو، میں ابھی واپس آتا ہوں. اچھا بچے میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. Examples of programming languages that use interpreter are Java, Script, Basic, Visual Basic, and Perl. Interpreter reads each statement of source program one at a time and determines what it means as it executes. جیسے میں نے بتایا کہ ایک انسٹرکشن جب یہ ریڈ کر لیتا ہے تو اس انسٹرکشن کا آؤٹ پٹ یا اس انسٹرکشن کو اسی وقت ٹرانسلیٹ کر کے اس کو چلا کے اس کا آؤٹ پٹ بتا دیتا ہے. It means each time a statement is read, it must be translated into machine language before execution. Compiler translates the entire program into object program before execution by a computer. Therefore, a compiled program runs fast. کمپائلر کا جو کام ہے وہ فاسٹ ہے. کمپائلر ایک ایسا ٹرانسلیٹر ہے کہ اگر اس کو کوئی پروگرام سورس پروگرام دیا جائے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے تو وہ ایک ہی باری میں پورا پروگرام جو ہے اس کو ریڈ کر کے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کا آؤٹ پٹ دے دیتا ہے. تو اس میں ٹائم کم لگتا ہے بنسبت انٹرپریٹر کے کام کے، جو کہ ایک لائن یا ایک انسٹرکشن یا اسٹیٹمنٹ ریڈ کرنے کے بعد اس کو کنورٹ کرتا ہے اور اسی وقت اس کو چلاتا ہے. تو یہ ہر بار جتنے انسٹرکشنز ہوں گے تو ہر بار انٹرپریٹر جو ہے ہر بار اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا، ہر بار ہر انسٹرکشن کو اسی وقت چلائے گا. تو اس ٹرانسلیٹ کرنے میں اور اس کو اسی وقت رن کرنے میں یا ایگزیکیوٹ کرنے میں کافی انٹرپریٹر کو جو ہے ٹائم لگ جاتا ہے. یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کمپائلر بہت اچھا یا انٹرپریٹر جو ہے وہ برا ہے. کچھ
پروگرامز میں کچھ ایریاز میں انٹرپریٹر کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پہ ہمیں لائن بائی لائن یا انسٹرکشن بائی انسٹرکشن آؤٹ پٹ چاہیے ہوتا ہے، اور کہیں کہیں پہ ہمیں ایک ہی دفعہ میں آؤٹ پٹ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر سچویشن میں انٹرپریٹر جو ہے اس کی اپنی امپورٹنس ہے اور کمپائلر کی اپنی امپورٹنس ہے. یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آپ کے انٹرنیٹ ایکسپلوررز ہیں ان کے اندر انٹرپریٹرز بھی کام کرتے ہیں اور کمپائلرز بھی کچھ کے اندر یوز ہوتے ہیں. اچھا، پروگرام بنانے کے لیے، پروگرام ٹائپ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک پروگرامنگ انوائرمنٹ چاہیے. پروگرامنگ انوائرمنٹ is a set of processes and programming tools used to develop computer programs. In the past, programmers used various standalone programming tools for developing computer programs. شروع میں جب کمپیوٹرز کے پروگرامز یا سافٹ ویئر بناتے تھے تو اس وقت کچھ سٹیپس ہیں پروگرامنگ کے، جیسے پروگرام بنانا، یعنی ٹائپ کرنا، پھر اس کے اندر چینجز کرنا ایک الگ سٹیپ ہے، پھر چینجز کرنے کے بعد اس میں غلطیاں ڈھونڈنا ایک الگ سٹیپ ہے. تو شروع میں جتنے بھی پروگرامنگ کے سٹیپس تھے بنانے سے لے کے، کسی پروگرام کو بنانے سے لے کے اس کو چلانے تک، اس کے بیچ جتنے بھی سٹیپس تھے، تو ان ہر سٹیپ کے لیے ان کو الگ الگ ٹولز کی ضرورت ہوتی تھی. These include ایڈیٹر، کمپائلر، لنکر، ڈیبگر. اب دیکھیں، ایک پروگرام بنانے کے لیے آپ کو جس طرح اگر آپ نے نوٹ پیڈ دیکھا ہو یا مائکروسافٹ ورڈ دیکھا ہو، تو وہ ایڈیٹرز ہیں، اس میں آپ ٹائپنگ کرتے ہیں، یعنی اس میں آپ کوئی چیز بناتے ہیں. تو اسی طرح پروگرام کو بھی بنانے کے لیے، ٹائپنگ کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ یا ایڈیٹر چاہیے. اس کے بعد جب آپ اس کو بنا لیں تو اس کو ڈیبگ کرنے کے لیے، اس میں سے ایررز کو ریموو کرنے کے لیے الگ ٹول چاہیے ہوتا تھا. یہ سٹارٹ کی بات میں کر رہا ہوں. جب پروگرامنگ شروع میں پروگرامرز کرتے تھے تو الگ الگ ہر سٹیپ کو الگ الگ ٹولز کی مدد سے وہ پرفارم کرتے تھے. اس کے بعد جب اس میں ایررز کو ڈھونڈنا اور ختم کرنا یا ریموو کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے وہ ڈیبگر یوز کرتے تھے، جو کہ ایک الگ ٹول تھا. اس کے بعد لنکر ان کو چاہیے ہوتا تھا. لنکر کہتے ہیں کہ ایسے ٹول یا ایسے پروگرام کو جو آپ کے سورس پروگرام کے ساتھ یا اس سورس پروگرام کے لیے باقی جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی ان کو لنک کرنے، سورس پروگرام کے ساتھ لنک کرنے کے لیے لنکر ایک الگ ٹول وہ یوز کرتے تھے. اور یہ سارا کرنے کے بعد وہ کمپائلر الگ سے یوز کرتے تھے تاکہ اب جو ایک مکمل پروگرام بن گیا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جا سکے کسی مشین لینگویج میں یا آبجیکٹ پروگرام میں. تو اس کے لیے وہ کمپائلر الگ سے یوز کرتے تھے. یوزنگ سیپریٹ پروگرامز پرووائڈیڈ a difficult and time consuming environment for creating computer programs. کہتے ہیں یہ بہت مشکل کام تھا شروع میں ہر سٹیپ کو الگ سے اور الگ الگ ٹول سے پرفارم کرنا. Today programmers use integrated development environment for developing computer programs. آج کل پروگرامرز ماڈرن دور ہے، کافی پروگرامنگ جو لینگویجز ہیں وہ کافی ایوالو یا ترقی کر چکی ہیں.
تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ بنا ڈالی. انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، انٹیگریٹڈ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ایک جگہ استعمال کرنا یا ان کو اکٹھا کرنا انٹیگریشن کہلاتا ہے. انٹیگریشن کا اردو میں مطلب ہے ملانا. تو یہ ایک ایسا انہوں نے آئی ڈی ای بنایا جہاں پہ اس سے پہلے جو سٹیپس الگ الگ وہ پرفارم کرتے تھے الگ الگ ٹولز کی مدد سے، تو وہ سارے کے سارے ٹولز ایک ہی انوائرمنٹ میں آ گئے اور اس کو انہوں نے نام دیا آئی ڈی ای یا انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. Integrated Development Environment is an application package that consists of editor, compiler, linker, debugger with a graphical user interface. یہاں پہ یہ بات لازمی ہے سیکھنا سمجھنا کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کون سے ہوتے ہیں. گرافیکل یوزر انٹرفیس ایسے سافٹ ویئرس کو کہا جاتا ہے، ایسے پروگرامز کو کہا جاتا ہے جس میں کلرز ہوں، جس میں گرافکس یعنی پکچرز ہوں، امیجز ہوں، بٹنز ہوں. تو ایسے انوائرمنٹ کو گرافیکل یوزر انٹرفیس کہا جاتا ہے. آج کل پروگرامرز ایسے ہی سافٹ ویئر گرافیکل یوزر انٹرفیس والے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، اور ان میں کیا ہوتا ہے کہ ایڈیٹر بھی موجود ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی کلک کے ساتھ ایڈیٹر بھی آ جاتا ہے، ایک کلک کے ساتھ اس کے اندر کمپائلر بھی موجود ہوتا ہے، لنکر بھی ہوتا ہے اور ڈیبگر بھی موجود ہوتا ہے. IDE, Integrated Development Environment. Most of the new programming languages use IDE to create, compile اور run programs. یہ اگر ان سٹیپس کو ہم سمرائز کریں تو 3 سٹیپس میں آپ پروگرامنگ کرتے ہیں. اسٹیپ نمبر 1 میں پروگرام کریٹ ہوتا ہے، اسٹیپ نمبر 2 میں وہ کمپائل ہوتا ہے، اور اسٹیپ نمبر 3 میں اس کو آپ رن کرتے ہیں یعنی چلاتے ہیں. IDE is computer software that brings all the processes and tools required for program development into one place. پروگرام ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے پروگرام کو کریٹ کرنا، بنانا، سافٹ ویئر کریٹ کرنا یا بنانا پروگرام ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے. یہ کہتا ہے آئی ڈی ایک ایسا کمپیوٹر کا سافٹ ویئر ہے جو آپ کو تمام چیزیں ایک ہی ونڈو کے اندر بٹنز کی مدد سے، کچھ کلکس کی مدد سے وہ تمام چیزیں آپ کے پاس ایک ہی ونڈو کے اندر آ جاتی ہیں. آئی ڈی ای aims is to make the life of programmer easier by grouping together all the tasks needed for building applications into one environment. IDE کا مقصد to make the life of programmer easier، تاکہ پروگرامر کو زیادہ آسان ہو جائے پروگرام کو ڈیولپ کرنا ایک ہی انوائرمنٹ کے اندر، اس کو تمام ٹولز ایک ہی جگہ پہ اس کو مل جائیں اور اس کو الگ الگ سے نہ چلانا پڑے یا الگ الگ سے ٹول نہ یوز کرنا پڑے. ٹوڈے ماڈرن IDE ہیو یوزر فرینڈلی گرافیکل یوزر انٹرفیس. آج کل جتنے بھی آپ کے پاس IDEs ہیں وہ یوزر فرینڈلی بھی ہیں اور گرافیکل یوزر بھی ہیں. یعنی یوزر فرینڈلی وہ ہوتا ہے جو یوزرز یا پروگرامرز کے لیے یوز کرنے میں آسان ہو. اب آپ کا یہاں سے آپ کے سی لینگویج کی کہانی سٹارٹ ہو جاتی ہے. سی لینگویج آپ کی پروگرامنگ لینگویج ہے جو آپ کے کورس میں ہے. اس میں آپ نے پروگرامز کو بنانا ہے. جتنے الگوریتمز، جتنے فلو چارٹ
چیپٹر 1 میں ہم کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ان کو اب ہم نے ایک خاص لینگویج یعنی سی لینگویج میں بنانا ہے اور چلانا ہے۔ سی لینگویج آپ کے لیے کیا کرے گا؟ سی لینگویج آپ کے لیے جب آپ اس میں پروگرام بنائیں گے تو اس کو بنانے سے لے کے چلانے تک سارے جو سٹیپس ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو پرووائڈ کرے گا۔ سی لینگویج کے انوائرمنٹ میں آپ کے پاس کون کون سے ٹولز اویلیبل ہیں، آپ سی لینگویج کا سافٹ ویئر یوز کر کے کیا کیا آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر۔ ٹیکسٹ ایڈیٹر کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسٹ ایڈیٹر ایک ایسا ٹول ہوتا ہے یا ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے اندر آپ ٹائپنگ کر سکتے ہیں، یعنی کی بورڈ کے اوپر جتنے الفابیٹس ہیں، جتنے نمبرز ہیں، جتنے سمبلز ہیں، آپ ٹیکسٹ ایڈیٹر کی مدد سے اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں۔ یعنی ٹیکسٹ ایڈیٹر میں ہم کریں گے کیا؟ ٹیکسٹ ایڈیٹر میں ہم ہمارا کی بورڈ یوز کریں گے اور سی لینگویج کا پروگرام ٹائپ کریں گے۔ ٹائپ کرنا یا اس کو کریٹ کرنا بھی کہتے ہیں۔ ٹیکسٹ ایڈیٹر کے اندر ہم اپنا سورس پروگرام بنائیں گے یا کریٹ کریں گے۔ اس کے بعد کمپائلر آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد لنکر ہے، لوڈر ہے اور ڈیبگر ہے۔ یہ سارے جو ٹولز ہیں یہ سی لینگویج کے جو سافٹ ویئر ہیں اس میں ایک ہی ونڈو کے اندر یہ سارے موجود ہیں۔ ٹیکسٹ ایڈیٹر جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ ایک سمپل ورڈ پروسیسر ہے جو کہ یوز ہوتا ہے کریٹ اور ایڈٹ کرنے کے لیے آف ایڈٹ سورس کوڈ آف اے پروگرام۔ آپ اس میں سورس کوڈ ٹائپ کریں گے اور ایڈٹ کریں گے، یعنی اس میں چینجز کریں گے۔ فائلز created by a text editor are plain text files۔ اس کے اندر جو ٹائپنگ ہم کریں گے یا جو پروگرام بنائیں گے وہ پلین ٹیکسٹ فائل ہوگا۔ پلین ٹیکسٹ فائل کا مطلب ہے کہ پلین ٹیکسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں صرف ٹیکسٹ ہوتا ہے، یعنی الفابیٹس ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں، یعنی ABC 1 2 3 اور کچھ سمبلز ہوتے ہیں جو کی بورڈ کے اوپر آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں، جیسے پلس مائنس، بریکٹس، ڈالر سائن، ہیش، کوما، فل سٹاپ۔ تو یہ آپ اس میں اس طرح کی پلین ٹیکسٹ ٹائپ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی آپ اس میں نہیں یوز کر سکتے، جیسے پکچرز، آڈیو یا گرافکس جو ہیں آپ اس میں یوز نہیں کر سکتے۔ اس میں گرافکس نہیں ہوتی، اس کو پلین ٹیکسٹ کہا جاتا ہے۔ Most of the editors automatically highlight compile errors to simplify removing them۔ کچھ ایڈیٹرز جو کہ سی لینگویج ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ ایڈیٹر ایسے ہوتے ہیں جو پروگرام کے اندر یا ہمارے سورس کوڈ کے اندر ہمارے ایررز کو، اگر ہم سے کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہو جائے یا کوئی اور مسٹیک ہو جائے تو وہ اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتے بھی ہیں۔ حالانکہ سی لینگویج آپ کو ہائی لائٹ کر کے نہیں دکھا سکتا، اس میں یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم نے سی لینگویج کے لیے
جو آئی ڈی ای یا جو سافٹ ویئر یوز کرنا ہے سی لینگویج کے پروگرامز بنانے کے لیے، اس کا نام ہے DEVC++ 4.9.9.2۔ یہ وہ سافٹ ویئر ہے، یہ وہ ونڈو ہے ساری، اس میں مینیوز ہیں، اور ان مینیوز کے اوپر جو میں نے آپ کو ٹول بتائے تھے کہ پہلے پروگرامرز الگ الگ یوز کرتے تھے، اور آج کل ایک ہی آئی ڈی ای کے اندر، اس کو DevC++IDE بھی کہتے ہیں، یعنی یہ آئی ڈی ای جو ہے یہ DevC++ کی ہے۔ کافی سارے بٹنز ہیں، کوئی کمپائل کرے گا، کوئی ایرر چیک کرے گا، کوئی اس کو رن کرے گا، تمام فنکشنز کے لیے اس میں الگ الگ آپ کے پاس بٹنز موجود ہیں۔ اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، دس از یور ٹیکسٹ ایڈیٹر، سفید ایریا ہے اور اس کے اندر کچھ کوڈ ٹائپ ہوا ہے، تو یہاں سے #include studio.h #include conio.h، یہاں یہ سارا یہ آپ کا سورس پروگرام ہے۔ سورس پروگرام وہ ہوتا ہے جو پروگرامرز خود بناتے ہیں، خود ٹائپ کرتے ہیں۔ سی لینگویج کام کیسے کرتا ہے، سی لینگویج کے اندر کمپائلر کیسے کام کرتا ہے، یہ آپ کو ڈائیگرام میں انہوں نے شو کر کے بتایا ہوا ہے کہ یوزر جو ہے وہ سورس پروگرام ٹائپ کرتا ہے، جیسے یہ ایک پروگرام یہاں انہوں نے ٹائپ کیا ہوا ہے، یہ والا کچھ لائنیں ہیں، کچھ اسٹیٹمنٹس یا کچھ سینٹینسز ٹائپ کی ہوئی ہیں، دس از سورس پروگرام۔ اچھا، سورس پروگرام کے بعد جو کمپائلر کا سافٹ ویئر ہے اس کے پاس سورس پروگرام جاتا ہے، وہ اس میں سے ایررز کو، ساری چیزوں کو ختم کرنے کے بعد جب کنفرم ہو جائے کمپائلر کو کہ اب یہ آبجیکٹ پروگرام میں کنورٹ کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں، کوئی مسٹیک نہیں، تو کمپائلر اس کو کنورٹ کر دیتا ہے آبجیکٹ پروگرام میں۔ آبجیکٹ پروگرام مزید کیا کرتا ہے کہ آبجیکٹ پروگرام کے لیے، آبجیکٹ پروگرام چونکہ ہمارا وہ پروگرام ہوتا ہے جس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کیا ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے نیکسٹ اسٹیپ میں، لنکر سافٹ ویئر کچھ لائبریری فنکشنز جو آپ کے اس آبجیکٹ پروگرام کو چلانے کے لیے لازمی ہوتے ہیں، وہ سی لینگویج کو کہتا ہے کہ یہ فنکشنز دے دیں، کیونکہ یہ اس میں یوز ہوتے ہیں یا یہ اس میں یوز ہو رہے ہیں، تو یہ فنکشنز دے دیں، اور یہ آگے کیا کر دیتا ہے، اس کو لنکر سافٹ ویئر آگے اس کو جب لائبریری فنکشنز اور آبجیکٹ پروگرام لنک کر دیتا ہے، لنکر آپس میں، تو اس کو پھر کنورٹ کر دیتا ہے ایگزیکیوٹیبل پروگرام میں۔ ایگزیکیوٹیبل پروگرام وہ پروگرام ہوتے ہیں جو پروگرامرز ہمیں سیل کرتے ہیں، ہمیں ان سے خرید کے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ جیسے اب آپ کے موبائل میں، آپ کے کمپیوٹرز میں جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں وہ بیسیکلی ایگزیکیوٹیبل پروگرامز ہیں، جیسے واٹس ایپ ہو گیا، جیسے زوم ہو گیا، جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو گیا، جیسے PDF، جیسے کوئی گیم ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ساری ایگزیکیوٹیبل پروگرامز کہلاتے ہیں۔ ایگزیکیوٹیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو جسٹ آپ نے ڈبل کلک کر کے اوپن کرنا ہوتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ بنایا ہوتا ہے تو وہ مقصد جب آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو وہ پروگرام یا وہ سافٹ ویئر اوپن ہو جاتا ہے، اور آپ اس میں اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں۔
لنکر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ لنکر از اے سافٹ ویئر دیٹ ٹرانسلیٹ آبجیکٹ پروگرام انٹو اے سنگل ایگزیکیوٹیبل پروگرام as shown in the figure. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آبجیکٹ پروگرام کے ساتھ یہ کچھ مزید ایکسٹرا فنکشن جو اس کو چاہیے ہوتے ہیں وہ اٹھاتا ہے، آبجیکٹ پروگرام کے ساتھ اس کو لنک کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ شامل کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو وہ رن کرنے کے قابل بناتا ہے۔ ایگزیکیوٹیبل کا مطلب رن کرنے کے قابل، جو پروگرام چلنے کے اور انسٹال کرنے کے اور چلانے کے کام کے قابل ہو جائے تو اس کو ہم ایگزیکیوٹیبل پروگرام کہتے ہیں۔ اچھا، لوڈر کا کیا کام ہے؟ It is a software that load program into memory and then execute them. لوڈر ایک ایسا پروگرام یا ایسا ٹول ہوتا ہے کسی بھی لینگویج کے اندر جو آپ کے ایگزیکیوٹیبل پروگرام کو، یعنی جو رن کرنے کے قابل ہو، جو پروگرام جس کو چلایا جا سکے، اس کو لوڈ کرتا ہے میموری میں اور پھر اس کو چلاتا ہے، یعنی ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے ڈیبگر۔ Debugger is a software that executes a program line by line. اچھا، ڈیبگر کیا ہوتا ہے کہ خود ایک پروگرام ہوتا ہے جو کہ پہلے سے پروگرامرز نے بنا کے رکھا ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام آپ کے سورس پروگرام کو پڑھنا ہوتا ہے۔ ڈیبگر آپ کے سورس پروگرام کو، یعنی جو آپ نے ٹائپنگ کی ہے، جو آپ نے پروگرام بنایا ہے، اس کو یہ پڑھ لیتا ہے لائن بائی لائن، انسٹرکشن بائی انسٹرکشن، یہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ اس کو چیک کرتا ہے کہ آیا اس میں کوئی مسٹیک، کوئی ایرر ہے۔ اگر تو کوئی مسٹیک یا ایرر ہوتی ہے تو وہ آپ کو مینشن بھی کرتا ہے کہ یہ اس لائن کے اوپر لائن نمبر لیٹ سپوز لائن نمبر 5 یا لائن نمبر 10 کے اوپر آپ نے کوئی خاص مسٹیک کی ہے، تو وہ آپ کو وہ ہائی لائٹ کر کے بتاتا ہے کہ آپ پروگرامر خود اس کو ٹھیک کر دیں۔ آج کل ماڈرن ڈیبگر ہیں، آج کل وہ آپ کو زحمت ہی نہیں دیتے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مسٹیک ہے، اس میں یہ سپیلنگ اس کی غلط ہے، یہ اس کے لکھنے کا سینٹیکس غلط ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی جگہ ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ورڈ اگر سپیلنگ مسٹیک ہے تو وہ آپ کو سجیشن بھی دیتا ہے کہ اس کی جگہ یہ والا چینج کر دوں، تو اگر آپ الو کرتے ہیں تو وہ چینج کر دیتا ہے، ادروائز وہ اس کو سکپ کر دیتا ہے۔ سو ڈیبگر از اے سافٹ ویئر دیٹ فائنڈس اینڈ ریمووز ایررز فرام یور سورس پروگرام۔ بار بار ذکر آ رہا ہے سورس پروگرام، آبجیکٹ پروگرام، سورس پروگرام، آبجیکٹ پروگرام، تو فائنلی لاسٹ ٹائم بتا دیتا ہوں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے، سورس پروگرام وہ پروگرام ہوتا ہے جو پروگرامر خود ٹائپ کرتا ہے، اور آبجیکٹ پروگرام وہ ہوتا ہے جو کمپائلر یا کوئی بھی ٹرانسلیٹر ٹرانسلیشن کے بعد بناتا ہے چلانے کے لیے، تو اس کو آبجیکٹ پروگرام کہا جاتا ہے۔ یعنی سورس پروگرام ہم بناتے ہیں، اور آبجیکٹ پروگرام جو ہے یہ کسی بھی لینگویج خود بناتی ہے، کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج آبجیکٹ پروگرام کو خود بناتی ہے ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ کے پاس
کچھ بیسکس باتیں ہیں جو آپ کو پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے پتہ ہونی چاہیے. C is a popular and widely used programming language for creating computer programs. A large variety of application programs and many modern operating systems are written in C. یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ سی لینگویج بہت پرانی یعنی 1970s 80s میں ڈیولپ ہوئی سی لینگویج. اس کی ہسٹری ہم نے اوپر پڑھی, لیکن آج تک یہ کیوں یوز ہو رہی ہے؟ بیکاز آف اٹس فنکشنز. اس میں چھوٹے سے چھوٹا پروگرام اور بڑے سے بڑا آپریٹنگ سسٹم آپ اس میں بنا سکتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم یعنی ونڈوز وغیرہ, ٹھیک ہے, موبائل کے لیے اینڈرائڈ وغیرہ. اس طرح کی پروگرامنگ آپ اس میں کر سکتے ہیں. ہارڈ ویئر کی پروگرامنگ کے لیے بھی سی لینگویج یوز ہوتی ہے. جو آئی سی چپس ہیں کسی بھی کمپیوٹر کے اندر, جو آئی سیز لگی ہوتی ہیں یعنی چپس لگی ہوتی ہیں, تو ان کے اندر جو پروگرام سٹور ہیں جن کو فرم ویئر کہا جاتا ہے, تو فرم ویئر پروگرامز کے لیے بھی سی لینگویج یوز ہوتی ہے. سی لینگویج کا کریکٹر سیٹ. کریکٹر سیٹ جیسے آپ سمجھیں کہ آپ کسی چھوٹے بچے کو انگلش لینگویج سکھانا چاہتے ہیں, تو انگلش لینگویج کا جو کریکٹر سیٹ ہے وہ ہے اے بی سی ڈی ای اور زیڈ تک, جس میں اسمال بھی ہیں اور کیپٹل اے بی سی بھی ہے. تو اسی طرح سی لینگویج کی اے بی سی سیکھنے کے لیے آپ کو یہ کچھ اس کی بیسکس ہیں, یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. یعنی جب آپ پروگرام بناؤ گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے سورس پروگرام میں کون کون سے کریکٹرز یوز کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس لیٹرز ہیں یعنی الفابیٹس ہیں. الفابیٹس کون سے ہیں آپ کے پاس؟ کیپٹل اے سے زیڈ تک آپ یوز کر سکتے ہیں, اسمال اے سے اسمال زیڈ تک یوز کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ لائن نمبر جو 3 ہے اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ اسمال اینڈ کیپٹل لیٹرز آر ڈسٹنکٹ. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کسی جگہ اسمال اے لکھتے ہیں اور کسی جگہ کیپٹل اے لکھتے ہیں تو سی لینگویج ان دونوں کو الگ الگ جانتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح اب آپ لکھتے ہیں عامر, تو اے ایم آئی آر, اگر آپ نے اے کیپٹل کر دیا ایم آئی آر کیپٹل اے کے ساتھ اگر آپ نے لکھ دیا, اور دوسری جگہ آپ لکھ رہے ہیں اسمال اے کے ساتھ اے ایم آئی آر, تو یہ کیپٹل ایک کیپٹل کے ساتھ ہے ایک اسمال کے ساتھ ہے. تو یہ اگر اس طرح آپ کوئی ورڈ لکھیں گے سی لینگویج کے اندر, تو وہ دونوں ورڈز حالانکہ اسپیلنگ سیم ہے, لیکن چونکہ ایک اسمال لیٹر میں ہے ایک کیپٹل لیٹر میں ہے, تو سی لینگویج ان دونوں ورڈز کو مختلف جانے گا. وہ کہے گا یہ ایک ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ دو مختلف ورڈز ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو اس کو کیس سینسٹیو لینگویج بھی کہا جاتا ہے. کیس سینسٹیو مطلب یہ کیس سینسٹیو اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جتنے اسمال لیٹرز اور کیپٹل لیٹرز کو الگ الگ ان کو لیا جائے, یعنی ان کو سیم نہ سمجھا جائے. تو سی لینگویج بھی اگر کیپٹل اے ہے اور اسمال اے ہے تو وہ اس کو الگ الگ سمجھتا ہے, نہ کہ اس کو سیم سمجھتا ہے.
اسی طرح آپ سی لینگویج کے سورس پروگرام میں ڈیجٹس یوز کر سکتے ہیں. ڈیجٹس کون کون سے یوز کر سکتے ہیں؟ 0 سے لے کے 9 تک جو آپ کے پاس نمبرز ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. 0 سے 9 تک نمبرز کا مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ 10 یوز نہیں کر سکتے، آپ 11 یوز نہیں کر سکتے، یا آپ 100 یوز نہیں کر سکتے. ڈیجٹس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ 0 سے لے کے 9 تک آپ کے پاس جتنے ڈیجٹس ہیں ان سے جو بھی نمبر آپ بنائیں گے، لیٹ سپوز آپ بناتے ہیں 5554 یا آپ کوئی نمبر بناتے ہیں 1000، تو یہ سارے آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں. لیکن یہ انگلش 0 to 9 آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. رومن جو ہوتے ہیں جیسے II اور III اور IV، وہ آپ اس میں یوز نہیں کر سکتے. یا اردو کے جس طرح نمبرز ہوتے ہیں 1 2 3، اردو کے فارمیٹ میں جو لکھے جاتے ہیں وہ آپ اس میں یوز نہیں کر سکتے. انگلش کے ڈیجٹس 0 سے 9 تک آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب سورس پروگرام بنائیں گے تو سمبل آپ کو کون کون سے الاؤڈ ہیں. اسپیشل کریکٹرز ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ میں زوم تھوڑا سا اس کو کر لوں. یہ والے سمبلز آپ یوز کر سکتے ہیں، یا یہ اسپیشل کریکٹرز آپ اپنے پروگرام کے اندر یوز کر سکتے ہیں. آلموسٹ آپ کے کی بورڈ کے اوپر جتنے بھی ہیں آپ تمام ان اسپیشل کریکٹرز کو یا ان سمبلز کو آپ یوز کر سکتے ہیں. جس میں پلس مائنس ہے، ٹلڈ ہے، ایکسکلیمیشن مارک ہے، ہیش یعنی نمبر سائن، ڈالر سائن، پرسنٹ سائن، کیرٹ ہے، ایمپرسنٹ، اسٹیرک ہے، لیس پیرنتھسس، لیفٹ پیرنتھسس، رائٹ پیرنتھسس، انڈرسکور، پلس سائن، یہ تمام آپ اپنے پروگرام کے اندر ٹائپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں ریزروڈ ورڈز. جب ہم سورس پروگرام اپنا بنائیں گے تو اس میں کچھ ورڈز ہمیں پہلے سے پتہ ہونے چاہیے کہ یہ ریزرو ورڈز ہیں. ریزرو ورڈز وہ لفظ ہوتے ہیں، وہ ورڈز ہوتے ہیں جو جن کے کام یا جن کے ٹاسک یا جن کے فنکشن سی لینگویج کے اندر پہلے سے ہی ڈیفائنڈ ہیں. جیسے آٹو، ڈبل، انٹ، اسٹرک، ایف، فلوٹ، رجسٹر، وائل، فار. تو یہ سارے اس طرح کے یہ والا جو ٹیبل ہے یہ سارے ریزرو ورڈز ہیں. اور اگر ہم ان کو کسی اور مقصد کے لیے یوز کرنا چاہیں، یعنی اپنے کسی اور فنکشن کے لیے یوز کرنا چاہیں، تو ہم یوز نہیں کر سکتے. ہمیں ہمارا جو سی لینگویج کا کمپائلر ہے وہ روک لے گا، وہ ایرر دے دے گا. وہ کہے گا کہ آپ کم سے کم یہ ورڈ لیٹ سپوز اب آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس میں فار، اس میں ایک ورڈ ہے فار. تو فار وہ یوز کرتا ہے سی لینگویج لوپس کے لیے. لوپس کیا ہوتے ہیں؟ ریپیٹیشنس. اگر کوئی کام بار بار آپ کو کرنا پڑ جائے، آپ کرنا چاہیں، یا پروگرام سے کوئی ایک کام 2 3 دفعہ 4 دفعہ ریپیٹ کرانا چاہیں، تو اس طرح کی ریپیٹیشن کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے سی لینگویج کے اندر وہ ایک ریزرو ورڈ ہے، اور اس کا نام ہے فار، FOR، فار. تو اس فار کو ہم چونکہ اس کا کام ہے ریپیٹیشن، تو اب یہ جسٹ ریپیٹیشن کے لیے ہی یوز ہو سکتا ہے، ہم اس کو کسی اور مقصد کے لیے یوز نہیں کر سکتے. سو دس از کالڈ ریزرو ورڈز. ہیڈر فائلز آپ کے پاس
وہ فائلز ہیں جن کے اندر کافی سارے ایسے فنکشن پڑے ہوئے ہیں جو کو سی لینگویج یا سی لینگویج کا جو کمپائلر ہے اپنے ان پٹ کے لیے یا اپنے آؤٹ پٹ کے لیے اس کو چاہیے ہوتے ہیں. سی لینگویج کنٹینز a number of standard functions in library files. بہت سارے اس کے فنکشنز ہیں جو سی لینگویج نے اپنے لائبریری فائلز میں رکھے ہوئے ہیں فنکشنز دیٹ پرفارم ویریس ٹاسک ان سی پروگرامس. اور یہ جو فنکشنز ہیں بہت سارے سی لینگویج کے جو کمپائلر ہیں وہ ان سے اپنا بہت سارا کام ان سے وہ لیتے ہیں. دیز ٹاسکس انکلوڈ آل دا ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشنس. جتنا بھی آپ کے پروگرام کے لیے ان پٹ چاہیے ہوتا ہے یا اس پروگرام کے لیے آؤٹ پٹ چاہیے ہوتا ہے اس طرح کے آپریشنس اینڈ آل دا میتھ آپریشنس. اور لیٹ سپوز کوئی پلس مائنس ڈیوائڈ یا کوئی کیلکولیشنز چاہیے ہوتی ہیں تو اس طرح کے جو آپریشنز ہیں یہ تمام الگ الگ لائبریری فائلز یا ہیڈر فائلز اس کو کہتے ہیں ان میں یہ فنکشنز پہلے سے ڈیفائنڈ ہیں پہلے سے انسٹالڈ ہیں ان لائبریریز کے اندر. Library file contains a header files and each header file contains a set of functions. جیسے میں نے بتایا کہ لائبریری یا ہیڈر فائلز جو ہیں اس میں سیٹ آف فنکشنز پہلے سے جب وہ لائبریری یا جو وہ ہیڈر فائل جس پروگرامر نے بنایا تو اس نے اس کے اندر اس سارے فنکشنز اکٹھے کر کے ڈال دیے. Some commonly used header files are studio.h یا اس کو ہم پڑھتے ہیں stdio.h. اس کے بعد ہے conio.h اور math.h. Studio.h stands for standard input output. Conio.h stands for console input output اور math.h اسٹینڈس فار میتھمیٹیکل جو فنکشنز ہیں یہ ان کے اندر ہوتے ہیں. ایک اور چیز یہ جو لائبریری فائلز ہیں ان ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو فائل ہے یہ لائبریری فائل ہے یا یہ کوئی ہیڈر فائل ہے. تو اس کے آخر میں .h لکھا ہوا ملے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی لائبریری یا کوئی ہیڈر فائل ہے. اور ہیڈر فائل کیا ہوتا ہے؟ ہیڈر فائل ایک ایسا فائل ہوتا ہے ایک ایسی لائبریری ہوتی ہے جس کے اندر کسی خاص مقصد کے لیے بہت سارے پری ڈیفائنڈ پری ایکسپلین یا پری انسٹالڈ فنکشنز موجود ہوتے ہیں. جیسے math.h ہے تو یہ ایک ایسی فائل ہوگی ایسی لائبریری ہوگی جس کے اندر پلس مائنس ڈیوائڈ ملٹیپلائی اور اس طرح کے بہت سارے میتھمیٹیکل فارمولاز اور کیلکولیشنز کے جو فنکشنز ہیں وہ پری ڈیفائنڈ ہیں. ٹھیک ہے. پروگرامرز جنہوں نے ان کو ڈیولپ کیا ہے ان کے اندر انہوں نے یہ سارا پری انسٹال کیا ہوا ہے پری ڈیفائنڈ کیا ہوا ہے کہ کیسے سی لینگویج کے پروگرام کے اندر اگر کوئی میتھمیٹیکل ورک آپ کو چاہیے کوئی کیلکولیشنز آپ کو چاہیے تو آپ کو جسٹ کیا کرنا ہے اپنے سورس پروگرام کے ساتھ آپ کو پھر میتھمیٹکس کی لائبریری چاہیے پھر تو اس کے لیے آپ کو math.h جو ہے سارے فنکشنز پرووائڈ کرے گا. Some commonly used functions that are included in studio.h file are printf, scanf. اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ جو لائبریری ہے یا جو ہیڈر فائل ہے اس کے اندر کیا چیز پڑی ہوئی ہے؟ پرنٹ ایف کا فنکشن پڑا ہوا ہے. یہ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. پرنٹ ایف ہم یوز کریں گے اپنے پروگرام کا آؤٹ پٹ نکالنے کے لیے اسکرین کے اوپر. جیسے 2+2 تو اس کا جو آؤٹ پٹ 4 ہے
وہ ود دا ہیلپ آف پرنٹ ایف کی مدد سے ہم نکالیں گے. اسی طرح اسکین ایف بھی اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ کے اندر پڑا ہوا ہے. اسکین ایف کا جو فنکشن ہے یہ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ لائبریری کے اندر ہے یا ہیڈر فائل کے اندر ہے. Some of the functions that are included in conio.h file are clr, scr. اس سے بنتا ہے clear screen. clr سے بنتا ہے clear اور scr سے بنتا ہے screen. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی پروگرام چلاتے ہیں تو جو آؤٹ پٹ آپ کے پاس سنگل ایک ہی اسکرین ہے، تو اگر آپ ایک پروگرام چلاتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ اس اسکرین کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ خود ریموو نہیں ہوتا، آؤٹ پٹ کے اوپر وہ رہتا ہے. وہ جو آؤٹ پٹ اسکرین ہے اس کے اوپر یہ آؤٹ پٹ رہتا ہے جب تک ہم خود اس کو CLR یا SCR فنکشن کی مدد سے اسکرین کو کلیئر نہ کر دیں. یہ اسکرین آؤٹ پٹ اسکرین میں سے پرانے آؤٹ پٹ کو ختم کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، جس طرح ہم وائٹ بورڈ صاف کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے لیے. تو اسی طرح کلیئر اسکرین نیکسٹ آؤٹ پٹ، نیکسٹ پروگرام کے آؤٹ پٹ کے لیے آپ کی اسکرین کو صاف یا کلین کر دیتا ہے، کلیئر کر دیتا ہے. اسی طرح گیٹ سی ایچ اور گیٹ سی ایچ ای فنکشنز ہے، یہ انشاءاللہ کمنگ لیکچرز میں ایکسپلین ہوں گے. The math.h header file contains mathematical functions such as square root, power, logarithm, sine, cos and tangent. اگر آپ کو میتھمیٹیکل ٹریگنومیٹری اور اس طرح کے میتھمیٹیکل فنکشنز چاہیے تو اس کے لیے آپ کو اپنے پروگرام کے شروع میں ہیڈر، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے پروگرام کے بالکل ٹاپ پہ شروع میں آپ اس کو انکلوڈ کرتے ہیں، اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، تاکہ اگر آپ جو بھی فنکشن پرفارم کرنا چاہیں تو وہ ایزلی ہو جائے. In order to use a library function, the programmer must include appropriate header file at the beginning of the program. جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کو کوئی فنکشن ایسا چاہیے جو کہ کسی لائبریری میں پڑا ہوا ہے، کسی لائبریری فائل میں پڑا ہوا ہے، اور آپ کو وہ چاہیے، جیسے اسکوائر روٹ کا فنکشن ہے وہ math.h لائبریری میں پڑا ہوا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے پروگرام کے، اپنے سورس پروگرام کے شروع میں اس لائبریری کو یا اس ہیڈر فائل کو انکلوڈ کرنا ہے، جو کہ اگر آپ کو اسکوائر روٹ کا چاہیے تو math.h، تو آپ کیا کرو گے، ہیش انکلوڈ، یہاں پہ اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ، یہ تو اسٹینڈرڈ ہیں، یہ تو لازمی ہوگا. اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ کے بارے میں نے بتایا نہیں، یہ مسٹ ہے آپ کے پروگرام میں. اس کے بغیر آپ کا پروگرام، کوئی بھی پروگرام آپ کا رن نہیں ہوگا، بیکاز یہ اسٹینڈرڈ ایک لائبریری ہے جس میں پروگرام نے کیسے ان پٹ لینا ہے یا پروگرام نے کیسے آؤٹ پٹ دینا ہے، اس کے بارے میں تمام تفصیلات یا تمام فنکشنز اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں. تو یہ آپ نے ہر پروگرام کے اندر لازمی انکلوڈ کرنا ہے. اگر میتھمیٹیکل ورک چاہیے تو ادھر ہیش انکلوڈ اور math.h آپ نے کرنا ہے، اگر تو میتھمیٹیکل فنکشنز آپ نے کرنے ہیں پروگرام کے اندر. یہ اب ایک جنرل سا فارمیٹ انہوں نے سی پروگرام کا بتایا ہوا ہے کہ کوئی بھی سی پروگرام کا جو نقشہ ہوگا، جنرل اسٹرکچر ہوگا، وہ کچھ یوں ہوگا. پری پروسیسر ڈائریکٹیوز شروع میں ہوں گی. ایک بات بتانا آپ کو بھول گیا، آپ کے جو ہیڈر فائلز ہیں جن کے ساتھ یہ ہیش لگتا ہے،
ہیش اور انکلوڈ لگتا ہے، ان کو پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کہا جاتا ہے۔ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز یا لائبریری فائلز آپ کی بالکل پروگرام کی شروع میں آئیں گی، اس کے بعد آپ کا مین فنکشن سٹارٹ ہوگا۔ مین فنکشن اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ ایک ایسا فنکشن ہے جس کے اندر ہم نے اپنا سارا پروگرام ٹائپ کرنا ہے یا کریٹ کرنا ہے، اور اس کی باؤنڈری ہے، باڈی ہے، اس کے لیے آپ کو یہ بریکٹس، کرلی بریکٹس لگانی ہوتی ہیں، جو اس کو کہتے ہیں رائٹ کرلی بریکٹ، سوری لیفٹ کرلی بریکٹ اور رائٹ کرلی بریکٹ۔ تو یہ سٹارٹ کرتا ہے آپ کے فنکشن کو، مین فنکشن کو، اور یہ اس کی باڈی کو اینڈ کرتا ہے، اور اس کے درمیان، اس کے باڈی کے اندر، اس کی باؤنڈری کے اندر آپ نے اپنا سارا سورس پروگرام لکھنا یا ٹائپ کرنا ہے۔ اچھا، اس کی مین فنکشن کے باڈی کے بعد آپ کے پاس یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز ہیں، یہ بھی پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہیں، لیکن اتنا آپ سمجھ لیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، فنکشن دو ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک سسٹم فنکشنز ہوتے ہیں یا پری ڈیفائنڈ فنکشنز ہوتے ہیں، اور ایک یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز ہوتے ہیں۔ جو پری ڈیفائنڈ فنکشنز ہیں وہ بہت سارے ہیں، ان کو بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایسا فنکشن چاہیے ہوتا ہے، ایسا کوئی کام، ایسا کوئی ٹاسک کرنا پڑ جاتا ہے جو کہ پری ڈیفائن یا پہلے سے جو فنکشنز پڑے ہوتے ہیں ان میں وہ موجود نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں، پھر یوزر خود ڈیفائن کرتا ہے فنکشنز، خود بناتا ہے فنکشنز، تو ہم خود بھی فنکشنز بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ انہوں نے ایک پروگرام بنا کے دیا ہے، سمپل سا پروگرام ہے، اس میں اسٹرکچر کے مطابق انہوں نے بنایا ہے۔ پہلے ہیش انکلوڈ studio.h جو کہ امپورٹنٹ ہے، مسٹ ہے، یہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے ہر پروگرام کے اندر۔ پھر void مین void، یہ بھی مین پروگرام ہے اور مین فنکشن ہے، اس کے اندر ہم نے سارا کام کرنا ہوتا ہے، یہ بھی مسٹ ہم نے ہر پروگرام کے اندر لکھنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا ٹائپ کرنا ہے یا ہم نے کیا پروگرام بنانا ہے، تو وہ یہاں پہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ اب اس پروگرام کا جسٹ مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو پرنٹ ایف کا فنکشن ہے، یہ پرنٹ ایف اسٹینڈس فار فنکشن، اور اس کو ہم پرنٹ فنکشن پڑھتے ہیں کہ پرنٹ فنکشن کو انہوں نے ٹاسک دے دیا ہے یا کام دے دیا ہے کہ جسٹ کیا کرو، آئی لو پاکستان کا کوئی میسج ہے، اس کو اسکرین پہ آؤٹ پٹ کر دو۔ پرنٹ ایف ہمارے پاس آؤٹ پٹ فنکشن ہے۔ یہ بھی بات یہاں پہ تھوڑی سی ذہن نشی کر لیں کہ پرنٹ فنکشن ہمارے پاس آؤٹ پٹ فنکشن ہے، اور جو ان پٹ کے لیے فنکشن جو یوز ہوں گے ان کو ان پٹ فنکشنز کہا جائے گا۔ دس از آؤٹ پٹ فنکشن پرنٹ ایف، جو کہ اسکرین پہ آؤٹ پٹ دے گا، اور جو یوزر سے ان پٹ لے گا وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، ان کو ان پٹ فنکشنز کہا جاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ کل اس کا جو ہے آپ کو پریکٹیکلی آپ کو آؤٹ پٹ بھی بتاؤں گا، اور آپ کو یہ چلانا بھی بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے ڈیف سی پلس پلس کے سافٹ ویئر کو کیسے چلانا ہے، اور اس میں یہ والا پروگرام آپ نے کیسے ٹائپ کرنا ہے اور کیسے اس کو رن کرنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی آپ اپنا مائک کھول لیں اور جو بھی آپ کو کویسچن کرنا ہے